بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں اس بات پر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ قاعدہ پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ بھائی، قاعدہ پڑھنا اور پڑھانا یہ تو وہ چیز ہے جس کے اوپر تجوید کی بنیاد ہے، جس کے اوپر پورے قرآن کی بنیاد ہے، جس کے اوپر انسان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں یا سورہ عصر میں ہے، اسی طرح پوری تجوید کا یا پورے قرآن کریم کا یا پورے قاعدے کا خلاصہ پہلی تختی میں ہے۔ پہلی تختی اگر استاد صحیح طریقے سے پڑھا لے یا پہلی تختی کو اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں، میں کہتا ہوں آپ کا سارا قرآن درست ہو سکتا ہے۔ اور پہلی تختی ہی محنت والی ہوتی ہے۔ جو پورے قاعدے کا جو خلاصہ ہوتا ہے نا، پورے قاعدے کا خلاصہ وہ ہوتی ہے پہلی تختی۔ یعنی پہلی تختی آپ نے اس انداز کے ساتھ پڑھنی اور پڑھانی ہے کہ بچے کو پورا قاعدہ سمجھ آ جائے کہ اس قاعدے کے اندر بیان کیا ہوا ہے۔ پہلی تختی کے اوپر اگر آپ 1 مہینہ لگاتے ہیں، 1.5 مہینے لگاتے ہیں یا 2 مہینے لگاتے ہیں پہلی تختی کے اوپر، اور اس کے بعد اگلا مہینہ آپ خود دیکھیں گے یا اگلے 2 مہینے آپ دیکھیں گے کہ بچہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ آپ کو قرآن کریم کا، تو میرے خیال میں وہ بہت بعد کا مسئلہ ہے، لیکن اگلے 1-2 مہینوں کے اندر آپ کو کتنی تیزی کے ساتھ وہ قاعدے کا اختتام تجوید کے ساتھ کر کے دکھائے گا۔ آپ نے ہر حرف سمجھانا ہے اس کو، اعوذ باللہ بسم اللہ پریکٹس کروائیں اس کی، اور اس کے بعد ایک تو ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیٹے پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن اعوذ باللہ بسم اللہ کی جو درستگی ہوتی ہے وہ تقریباً 5-7 تختیوں کے بعد یا قاعدے کے اختتام کے بعد ہوتی ہے۔ بنیاد ہے ایک ایک حرف کو درست کروانا، ایک ایک حرف کی جب درستگی ہوگی تو اعوذ باللہ بسم اللہ پہ کام ہوگا۔ اعوذ باللہ بسم اللہ قاعدے کے اختتام پہ صرف برکت کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو الف کی ادائیگی کا طریقہ، الف کس طریقے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یا با کو کس طریقے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یا تا کو کس طریقے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک ایک حرف کی ادائیگی، مثال کے طور پر الف، اوپر والے ہونٹ، اوپر والے دانت اور نیچے والے ہونٹ، الف الف، یہ دیکھیں ادائیگی اوپر والے ہونٹ اور نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ الف ادا ہوتا ہے، با ہونٹوں کی نرمی کے ساتھ، تا، یہ ادائیگی کے جو طریقہ ہے یہ جو سکت آپ مکمل کرا لیں۔ ایک ایک حرف کی ادائیگی کا طریقہ، مثال کے طور پر واو، دیکھیں ہونٹ گول ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جب قاعدے کی پہلی تختی آپ پڑھا لیں تو پھر قاعدے کے اندر ایک سبق آپ کو پتہ ہے وہ بھی آتا ہے جس کے اندر زبریں اور زیریں سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر حمزہ زبر آ، با زبر، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ، آپ نے وہ پڑھا آ ای او، وہ جو تختی ہے اس کی پریکٹس آپ قاعدے کے شروع میں کروا دیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، ٹھیک ہے، یا جس وقت آپ پڑھا لیں تو پھر اس کا روان کی پریکٹس کروائیں، آ با تا سا جا ہا خا، ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ اسی طرح زیر کی پریکٹس کروائیں، اسی طرح پیش کی پریکٹس کروائیں، پھر حروف کو جوڑنا سکھائیں، حروف کو جوڑنا، حمزہ با زبر اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ سا زبر اس، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اس طریقے سے، یعنی حمزہ با زبر اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ سا زبر اس، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ ہا زبر، اس طریقے سے۔ پھر اسی طرح پیش کے ساتھ پریکٹس کروائیں، پھر حروف کو جوڑنا سکھائیں، حمزہ با زبر اب، با زبر با اب با، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا ات تا، حمزہ با زبر اب با پیش بو اب بو، حمزہ با زبر اب با زیر بی اب بی، پھر حمزہ کے نیچے زیر، حمزہ با زیر اب با زبر با اب با، حمزہ با زیر اب با، یعنی کہ جو پورے قاعدے کا خلاصہ ہے نا وہ آپ نے بچے کو پہلی تختی کے اندر اس کی پریکٹس کروانی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک صفحہ جب آپ اس کو اچھی طرح پریکٹس کروا دیں گے، آپ کا بچہ 1 مہینے کے اندر قاعدہ ختم کر جائے گا۔ اور جو حروف کو جوڑنے کا طریقہ کار ہے،
مثال کے طور پر ضالن انت اہدی بعد بطش، اس طرح کے جو حروف ہیں وہ آپ مختلف طریقے سے ان کو جوڑ، مثلا جیم کے اوپر دائرہ لگائیں، ٹھیک ہے، پھر دال پہ دائرہ لگائیں، بچے کو ان دونوں کو جوڑیں، ٹھیک ہے، اس پہ بھی زبر پڑھیں، اس پہ بھی زبر پڑھیں، دونوں کو زبر کے ساتھ پڑھیں، جیم دال زبر جد دال زبر دا جد دا، دونوں کو زیر کے ساتھ پڑھیں، جیم دال زیر جد دال زیر دی جد دی، ٹھیک ہے، یا دال کے اوپر اگر آپ تشدید نہیں پڑھنا چاہتے، جیم زبر جا دال زبر دا جادا، جیم زیر جی دال زیر جی جیدی، ٹھیک، اس طرح کے حروف آپ ان کو 3 4 حروف جوڑیں، پھر با کے اوپر دائرہ لگائیں، پھر واو پہ دائرہ لگائیں، اس کے بعد آپ یا پہ دائرہ لگائیں، ان کو آپ جوڑ کے دیکھیں، با آخر پہ یا، با واو آخر پہ یا، تو کیا بن گیا؟ یہ بویا، بویا، ٹھیک ہے، یا بایا یا بیگی، اس طرح کے حروف آپ اس کو چاہے کوئی معنی بنتا ہو یا نہیں، آپ ان کو حروف جوڑنے کی پریکٹس کروائیں ان کو، تاکہ پتہ چلے کہ ان حروف کو جوڑنا ہے، پھر ان کو زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر ان کو تشدید کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے، جس طرح اس طریقے سے آپ جوڑ بنوا لیں، زبریں زیریں پیشوں کی پریکٹس کروا لیں، اس کے بعد آپ ان کو مخارج کی پریکٹس کروائیں، مثلا ان کو بتائیں کہ بیٹا جب واو کو ادا کرتے ہیں تو ہونٹ گول ہوتے ہیں، جب ہا کو ادا کرتے ہیں تو آواز کو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ آواز گلے سے نکلے اور صفائی کے ساتھ، ہا، یہ ہا، ٹھیک ہے، اخ، یہ جس وقت آپ پریکٹس کروا لیں تو پھر آپ ان کو بتائیں کہ یہ ابھی میں نے آپ کو مخارج کے حروف کی الگ الگ نا میں نے آپ کو ادائیگی بتائی ہے، اب جب کسی بھی حرف کا مخرج پہچاننا ہو تو ہر حرف کے شروع میں حمزہ لگا دیں، جس جگہ کے اوپر جا کے آواز ٹکے گی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا، مثال کے طور پر واو کی آپ اگر پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں واو کی، ٹھیک ہے، تو واو کے شروع میں حمزہ لگا دیں، حمزہ واو زبر او، یہ دیکھیں ہونٹ گول ہو گیا نا، او، تو مطلب یہ کہ واو کا مخرج ہے کہ ہونٹوں کو گول کرنا، تو ہر حرف کا مخرج اس طریقے کے ساتھ پہچاننا ہے، حمزہ قاف زبر اق، ٹھیک ہے، ادھر قلقلہ، ٹھیک ہے، حروف حلقی، حروف قلقلہ، غنہ کی پریکٹس، مد کی پریکٹس، یہ آپ نے ساری پریکٹسیں پہلی تختی کے اندر ہی کروانی ہے، ٹھیک ہے، مثلا مد منفصل کی پریکٹس با تا، اس طریقے سے ساری پریکٹسیں پہلی تختی کے اندر جب بچہ کر لے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ قاعدہ بھی صرف قاعدہ ہی اختتام پذیر نہیں کرے گا، بلکہ قرآن دیکھ کر پڑھنے میں جہاں اس نے پورا سال لگانا وہاں 6 مہینے لگائے گا، قرآن حفظ کرنے کے اندر جہاں پر اس نے 3 سال لگانے ہیں وہ 1.5 سال لگائے گا، اور آپ کی امیدوں پہ پورا اترے گا۔ اگر میری ان باتوں سے کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہوا ہو تو حوصلہ افزائی میرا حق ہے، اپنی خصوصی دعاؤں میں اپنے بھائی ابوبکر حیات کو یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔